سی بات آپ کی کہ آپ نے کہا کہ کوئی ایسا شخص آیا ہے تو وہاں اس آدمی کو یہ والا پہلو اختیار کرنا ہے کہ اپنا غالب گمان کرے، اور اس نے غالب گمان کرتے ہوئے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی۔ بالفرض کبھی جا کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں تھا، لیکن اس نے جو شرعی حکم تھا اس پہ عمل کیا کہ اپنا غالب گمان کر کے اس نے اس کو زکوٰۃ دی تھی، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مجھ سے ایک بات کی یہاں پہ وضاحت فرمائیے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات نا اس میں جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ شرعی فقیر ہونا، تو اپنے شناسہ لوگوں کو شرعی فقیر کہنا یا سمجھنا نا یہ دشوار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ فقیر تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فقیر بھیک مانگنے والے پیشہ ور گداگروں کو بھی کہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ زکوٰۃ کا حقدار ہونا کہہ لیں، پھر مستحق زکوٰۃ کہہ لیں، پھر کچھ اور آداب والے احترام والے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر غالب گمان کر لے یا لگ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو کیا یہ بھی نہیں پوچھنا ہوگا کہ وہ سید ہے کہ نہیں؟ اب چلیں غریب تو لگ رہا ہے، لیکن اگر وہ سید ہے اور ہم نے زکوٰۃ دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، شرعی فقیر جہاں پہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے، جب بھی ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں دیگر یہ تمام تر چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جن پر زکوٰۃ لگ ہی نہیں سکتی، زکوٰۃ ان کو دی نہیں جا سکتی، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پوچھ لیا جائے۔ لیکن اس میں بھی اگر کسی سے خطا ہوئی بالفرض کہ وہ دے دی کسی کو اور تھا وہ یعنی جس کو دی وہ سادات میں سے تھا، تو زکوٰۃ یہاں بھی ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، زکوٰۃ یہاں بھی ادا ہو جائے گی۔ اچھا، جی، کیا بات ہے، شریعت کی آسانیاں۔ ابھی مجھ سے چند دن پہلے کہیں بیان تھا تو کوئی لے کے گیا تو گاڑی میں، تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ میں یہی ہوا، کوئی تھے کہیں کام کرتے تھے تو میں ان کو یہی دیتا رہا، اسی طور پر دیتا رہا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ان سادات میں سے سید صاحب ہیں۔ اب پتہ چلا جب بات واضح ہوئی، اس وقت کوئی ایسا کرینہ، باقی ساری یہ معاملات بظاہر کو کرینہ بھی نہیں ہے کہ سادات کے حوالے سے، کیونکہ ان کا جو کام تھا، وہ جو کام کر رہے تھے وہ نارمل کر رہے تھے، تو مجھے اس پہ تھا کہ یہ چلو محنت کر رہا ہے بندہ، اگرچہ یہ 18,000 کما رہا ہے لیکن محنت تو ہے اس کی، یہ سب چیزیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک اچھی نیت تو مجھے یہ بتائی کہ اس کے بعد میں نے جو بطور سادات کے جو خدمت کرنی ہوتی ہے تو وہ میں نے اس سے اضافہ کر کے دیے ہیں، ماشاءاللہ، زکوٰۃ سے بڑھا دی ہے۔ زکوٰۃ میں 5-7 ہزار امید بھی بن جاتی ہے اگلے سال کے لیے بھی کہ ان سے ملے گا، تو میں نے اس میں پھر وہ ایک بھی بنا لی، تو باقی اللہ ان کو اور دے۔ رکن شورا حضرت مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی، اس حوالے سے زکوٰۃ کی اہمیت آپ کچھ بیان فرمائیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے بندہ زکوٰۃ دینے سے رک جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً زکوٰۃ کی اہمیت پر بہت ساری گفتگو ہوئی ہوگی، اور زکوٰۃ تو ایسی چیز ہے جو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے مال کو محفوظ کرتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کرو۔ اگر ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں اپنے مالوں کو، اپنے اسباب کو، اپنی پراپرٹی کو، تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ تو جتنے بچپن سے ہم 5 پلر آف اسلام سن رہے ہیں، اسلام کے 5 ستون سن رہے ہیں، تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، وہ لیکن زکوٰۃ تو اسی طرح کا ایک مضبوط ترین فرض ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ میں بڑی کوتاہی ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ یا تو حساب کرتے نہیں ہیں یا کرنا آتی نہیں ہے، اپنی اٹکل سے دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اتنے لمسم نکال دیتے ہیں، ہمارے ابو بھی اتنے دیتے تھے، ہم بھی اتنے دے رہے ہیں، حالانکہ کتنی زکوٰۃ بڑھ گئی ہے اس کا حساب کتاب کرنے کا ذہن کم ہو گیا ہے۔ پرسنلی میرا ماننا یہ ہے اشفاق بھائی کہ جس کی تھوڑی زکوٰۃ ہوتی ہے نا وہ پھر بھی دے دیتا ہے، جیسے جیسے زکوٰۃ لاکھوں پھر کروڑوں میں پہنچتی ہے نا، وہ اب دل پر بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے، اور وہ اب کوئی نہ کوئی یا تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا پھر کہتے ہیں اتنے سارے پیسے کیسے نکال دوں گا۔ تو ان سب کے لیے عرض یہی ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ کروڑوں میں بن گئی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے اربوں دیے ہیں تو کروڑوں میں زکوٰۃ بنی ہے نا۔ 10 کروڑ روپے زکوٰۃ ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس 4 ارب روپے ہیں۔ اور میں ایک اور عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، یقیناً شریعت تو یہی کہتی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، جو بھی شرائط ہیں مال کے، اس کے بعد سال گزرنے کے بعد، لیکن لاجیکلی دیکھیں نا تو آلموسٹ 1-1.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ تھوڑی بات عجیب ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے سب کے گھر جو ہیں، جتنے خاص طور پہ مالدار مجھے سن رہے ہیں، ہم سب کے گھر وہ زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہماری دکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے،
जिन दुकानों पे कारोबार करते हैं, फैक्ट्रियां जिस पर हम माल बनाते हैं उस पर ज़कात नहीं है, आपकी जितनी गाड़ियां उस पर ज़कात नहीं है, आपकी फैक्ट्री में मशीनें हैं उस पर ज़कात नहीं है, आपके पास इस्तेमाल के मोबाइल फ़ोन है उस पर ज़कात नहीं है, घर में जितना फर्नीचर साजो सामान जो आपके घर के लिए उस पर ज़कात नहीं है। तो आप सोचें कि जो माल आपका बेचने के लिए, अच्छा अगर प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, चाहे वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उस पर ज़कात नहीं है। तो अगर टोटल करें ना हम कि टोटल मेरे पास कितना है और अब ज़कात कितने पे देनी है, तो ये कुल मिल मिला के 1.5% ही बनता है, और वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें भी जान जा रही है लोगों की। तो खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, हम अपने माल को खुद बर्बाद कर रहे हैं। ये हम कहते हैं ना, वायरस या कोई अंदर कोई बीमारी है, उसको जब तक निकालते नहीं हो बीमारी ख़त्म नहीं होती। तो जब माल का मैल कहा गया इसको, तो इसको निकालें, इंशाल्लाह आपका माल फ्लरिश करेगा, आपका माल और बढ़ेगा। अच्छा, ये 2 और 2 4 वाली बात है, ये तो बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं कि जनाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तो कसम उठाकर फरमाया ना, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ माल अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होगा। कुरान कहता है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। अब ये लफ्ज़ कर्ज पर बड़ी बहस हुई है कि लफ्ज़ कर्ज क्यों लाया गया। वो कर्ज इसीलिए लाया गया कि अगर कोई तोहफा देता है तो उसको पता है मैंने दे दिया, अब आना नहीं है। कर्ज देते वक्त पता होता है कि मैं लोन दे रहा हूं, वापस आएगा। तो रब ने गोया कुरान में ये वादा फरमाया है कि आप उसकी राह में खर्च करेंगे, ये दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत का तो अलग है अजर जो भी है। तो अब जब इतनी सारी रिवायतें मौजूद हैं तो फिर बहुत खुश दिली के साथ इंजॉय करते हुए ज़कात दें और शुक्र के साथ ज़कात दें कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। अच्छा, अब जो ये आपने बात की ना कि नहीं देने वाली बात, क्योंकि मेरा तो शोबा यही है, हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि ज़कात कलेक्शन करें, ताजरों के पास जाएँ। पिछले दिनों माशाल्लाह अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को सलामत रखे, आपको हमने अर्ज़ किया था, हमने कराची के बड़े डेयरी फार्म वालों को, कैटल फार्म वालों को जमा किया और उनको ज़कात के हवाले से मुफ्ती साहब ने पूरा कोर्स करवाया। अच्छा, तो ज़ाहिर है हमारी या एक तरह से फील्ड ही यही है। पर्सनली मेरा मानना ये है अशफाक भाई, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला का एक दौर था गालिबन कि लोग ज़कात लेकर निकलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में ये दौर आ चुका है। अच्छा, जी हाँ, हालांकि लोग बेचारे ज़कात लेने के लिए परेशान हैं, नहीं मिल रही ज़कात, कोड़ी को परेशान है। हाँ, लोग बहुत परेशान हैं। अब मैं इसकी आपको थोड़ी सी लॉजिक बता देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, और ये बयान करते हुए मज़ा भी नहीं आ रहा, लेकिन शायद किसी के दिल पे असर कर जाए। कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, आप अगर इंटरनेट पर जाएं और सर्च करें कि पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन सी हैं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान का 60 बताया जाता है 65-70% जो इलाका है वो ज़राअत पर मबनी है। वन ऑफ द टॉप क्रॉप्स हम दुनिया की कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो 20 यूँ सब्जी क्या कहते हैं फसलें, सबसे ज्यादा उगने वाली फसलें, जिसमें गंदुम भी है, तो जिसमें जनाब गन्ना भी है, इसमें जनाब किस्म किस्म के फ्रूट्स हैं, हमारा चावल भी है, कॉटन भी है। तो आप ये 20 क्रॉप्स निकाल लें, ये इंटरनेट पे मौजूद होगा। 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स निकाल लें, अब उसकी तादाद आ जाएगी कि कितने मिलियन टन आपका गंदुम हुआ, कितने मिलियन टन आपका गंदुम हुआ, तो कितने मिलियन टन आप कीनू पाकिस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है, आम बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। तो बहरहाल इसको आप निकाल लें और उसके सामने उसकी कीमत लिख लें। यानी मिसाल के तौर पे अगर मिसाल देता हूं कि आपने देखा कि 10,000 किलो, मिसाल दे रहा हूं मिलियन टन्स में, लेकिन मिसाल के लिए समझा रहा हूं कि 10,000 किलो चावल हुआ, तो अब उसकी कीमत कितनी बनी 10,000 किलो की, जो भी मार्केट रेट है वो लिखें तो कीमत बन जाएगी। अब जब आप कीमत बनाएंगे ना, अब शरीयत का हुक्म यह है, मुफ्ती साहब मुझे करेक्ट भी करेंगे अगर मैं गलती करूंगा, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है और आप बारिश के पानी से, यानी कोई और पानी वगैरह आप खरीदते नहीं हैं, बारिश के पानी से आपकी फसल उगती है, तो अब आपको अपनी फसल का 10% उशर, कहते ही 10वें हिस्से को है, उशर सुना होगा ना आपने कि उशर देना है, तो जमीन की पैदावार का जो उशर है वो 10% बनता है। इसमें साल गुजरने की भी जरूरत नहीं है, आप पर कर्जा है या नहीं है इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो निकला जमीन से पहले 10% आप अल्लाह की राह में दे देंगे। अच्छा, अगर बारिश से फसल नहीं उग रही, आपने पानी खरीदा है, ट्यूबवेल वगैरह लगाया है, तो फिर 5%। मैंने एक बार बैठकर ही काम किया था कि मैंने सारी फसलें कैलकुलेट की, अच्छा, उसकी कीमत बनाई और उसका मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5% लगा लिया। 5% तो कम से कम है ना, तो देना ही देना है। सही। आप यकीन करें अशफाक भाई, वो करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों में बना था। 5% ऑफ द क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, टॉप 20 क्रॉप्स, मैंने सारी नहीं ली, सारी लो तो पता नहीं कहां, सब्जियां कितनी उगती हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारा कुछ उगता है ना, पूरा मुल्क चल रहा है, 25 करोड़ लोग खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो इतना कुछ का 5%। अब आप नाज़रीन, आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर लें, तो आप मुझे बताएं अगर खरबों रुपए सिर्फ उशर बनता है। अब इसका ये खरबों किसको कहते हैं, इसका हुजम समझा देता हूं। दावत इस्लामी इतनी बड़ी तहरीक, उसके फिक्स्ड अखराजात जो हैं
پوری پاکستان میں اتنے سارے مدارس وغیرہ ہزاروں اجیروں کے ساتھ بھی وہ 17-18 ارب روپے بنتے ہیں. صحیح ہے, 100 ارب بھی نہیں ہے, 100 ارب ہم ملاتے ہیں جس میں مساجد کی تعمیر وغیرہ, میں فکس خرچ کی بات کر رہا ہوں. 17-18 ارب دعوت اسلامی کے, میں نے پاکستان کی ٹاپ 10 این جی اوز بھی شامل کر لی کہ ٹاپ 10 این جی اوز جو چندہ کرتی ہیں, جو اسپتال چلا رہی ہیں, ادارے چلا رہے ہیں, غریبوں کا کام کر رہے ہیں, واٹ ایور کر رہے ہیں, وہ سب مل ملا کے بھی 200 ارب بنتے ہیں. اللہ, یعنی 200 ارب میں پاکستان کی تمام این جی اوز کا چندہ سائڈ پہ ہو جائے گا, اور وہ خربوں روپے ہیں جو نکالنا ضروری تھا ہر سال. اور کرنسی پہ بات نہیں ہوتی. ابھی تو صرف میں زمینداری پر بات کر رہا ہوں, زمین کی فصل پر بات کر رہا ہوں. اب آ جائیں جن کی پراپرٹیز ہیں, جن کے جناب بڑے بڑے کارخانے ہیں, جن کے پلازے بنے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, لوگوں کو یہی نہیں پتا ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں. میں آج دوپہر کی بات بتا رہا ہوں, جمعے کی نماز کے بعد ایک شخصیت سے ملنے گئے, وہ اپنے کسی دوست کا واقعہ سنا رہے تھے. کہہ رہے ہیں میرا دوست کہتا ہے کہ میرے پاس تو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, میں اربوں روپے میں زکات کیوں دوں گا, میں جب یہ پراپرٹی جتنے میں لی تھی جتنے پہ بیچوں گا اس میں جو نفع ہوگا اس پہ زکات دے دوں گا. یا اللہ, اب یہ اپنے اپنے طور پہ فارمولے بنائے ہوئے, ان کو اس میں چبھتا یہ ہے اشفاق بھائی کہ میں نے 10 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا, 5 سال میں وہ 5 ارب روپے کا ہو گیا ہے. 5 ارب روپے پہ میں زکات نکالوں گا, جب میں زکات نکالوں گا تو 12 کروڑ روپے زکات, 12.5 کروڑ زکات ہو جائے گی. اچھا یہ ہر سال دوں گا, یہ نہیں سوچ رہے کہ ہر سال قیمت بھی تو بڑھ رہی ہے, اور یہ ایک پلاٹ نہیں ہے, ایسے لوگوں کے بعد لائنیں لگی ہوئی ہیں. یعنی آپ بلیو کریں کہ زکات اتنی بن رہی ہے لوگوں کی, لیکن لم سم 25-50 لاکھ نکال دیے, کسی غریب کی شادی کرا دی, اپنے ملازمین کو کچھ راشن بانٹ دیا, ہماری زکات ہو گئی, ایک آدھا گھر دلا دیا. جناب والا ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہوگا, 1 روپیہ بھی کم کیوں جائے زکات, زیادہ چلی جائے کوئی بات نہیں, لیکن یہاں حال یہ ہے کہ زکات جیسا اہم فریضہ, اس کی اہمیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور اس پر خرچ بھی لوگ کم کر رہے ہیں. خدا رسول کے واسطے آپ اپنی زکات دیں, اور آپ لکھ لیں کہیں, میں کہتا ہوں آپ لکھ لیں کہیں, کیونکہ میں کیا کہوں گا, میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے نا, آپ کہیں لکھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ اس سال جتنی زکات دیں گے انشاءاللہ صحیح طریقے سے دیں گے تو اگلے سال آپ زیادہ زکات دیں گے, اور زیادہ زکات دینے کا مطلب ہے آپ کا مال زیادہ بڑا ہوگا. تو یہ ڈیفینیٹلی سب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو زکات دے رہے ہیں ان سے پوچھے, وہ کہتے ہیں ہر سال زکات بڑھ رہی ہے. اچھا ایک اور بات کروں, کچھ چیزیں لوگ کیلکولیٹر سے چیک کرتے ہیں. دیکھیں ایک کیلکولیٹر کا حساب ہے اور ایک رحمت کے کیلکولیٹر کا حساب ہے. ہمارا کیلکولیٹر کہتا ہے کروڑ روپے ہیں تو 2.5 لاکھ دے دیں گے تو 97.5 لاکھ بچیں گے. وہی دل پر بھاری پڑ رہا ہے نا یار, کروڑ کے 97.5 بچ گئے. رحمت کا کیلکولیٹر کہہ رہا ہے کہ دے دو, اگلے سال یہ بڑھ جائیں گے. اور ایسا ہی ہے, بڑی رہا ہوتا ہے, بڑی رہا ہوتا ہے. میں شاید 2 دن پہلے بتایا تھا, میں ایک شخصیت کے پاس گیا, بزنس مین نے ایک بات سکھائی مجھے, میں سیکھتا رہتا ہوں الحمدللہ کئی لوگوں سے. وہ کہتے ہیں وہ بہت بانٹتے تھے, بہت بانٹتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو اور دے. انہوں نے پہلی جملہ تو یہ کہا, یار زکات دی تو کیا کمال کیا, مزہ تو یہ کہ زکات کے علاوہ کیا دینا ہے, اس کے علاوہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں, وہ تو فرض ہے ہم پر, اس پہ ہم نے کون سا کمال کر لیا. بڑی پیاری بات تھی. پھر انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی میرا پیغام پہنچائیے ان تاجروں کو, بزنس مین کو, کہ جو زکات میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ان کے لیے کتنا بڑا نفع تیار ہے جو وہ مس کر رہے ہیں. کیا میں اپنی مثال دیتا ہوں, وہ کہہ رہے تھے میں نے جب سے بانٹنا شروع کیا مجھے نظر سمجھ ہی نہیں آ رہی میرا مال کیسے بڑھ رہا ہے. کہہ رہے ایسا لگتا ہے میری آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, وہ پردہ اٹھتا ہے, میرے سامنے ڈھیل آ جاتی ہے, مجھے کوئی موقع مل جاتا ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں یہ کام کہاں سے آیا ہے. وہ کاروباری مجھے سمجھا رہا ہے کہ آپ پیغام دیں کہ جو نہیں دے رہے وہ اپنے ہی لاس کر رہے ہیں, وہ اپنے بہت سارے نفع میں خود ہی نقصان کر رہے ہیں. عذاب الگ ہے, اللہ کی ناراضی الگ ہے, اور دنیا میں ہونے والی ترقی کو ہم خود روک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم دل کھول کے زکات دیں اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں, انجوائے کریں, خوش دلی سے زکات دیں کہ مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. اچھا آپ جو فرما رہے ہیں, بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کے پاس حساب ہی نہیں ہے, وہ چیک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے مطلب ایک کیلکولیشن کریں. اگر ایسا کوئی بندہ ہے تو وہ کیا کرے پھر, وہ کیلکولیشن کے لیے اس کے پاس بولنے کے لیے ہوتا ہے حضرت, یہ بولنے کے لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا حساب نہیں کر سکتے. جب تمہارے پاس حساب ہی نہیں تو دے دو نا 10-15 کروڑ روپے, اس کا بھی حساب مت رکھنا. یہ دیتے وقت حساب آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ دے دوں گا تو کم ہو جائیں گے, جب آپ کے پاس وہی حساب نہیں ہے کتنے ہیں تو دینے میں کیوں بھی حساب ہو رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بولنے کو ضرور ہوتا ہے, بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوئے. اچھا نہیں ہے تو کر لینا, اچھا یہ چیزیں تو کرنی پڑے گی نا. جب شریعت نے حکم دے دیا کہ حساب کتاب کر کے زکات دینی تو پھر تو یہ لازم ہو گیا. آپ بغیر حساب کے اپنا گھر بھی نہیں چلاتے, اپنی آفس کیسے چلا رہے ہیں, تنخواہ بھی ایسے ہی دیتے ہیں یار, حساب نہیں, جس کو جتنے چاہے لے جاؤ. سب کی کٹوتی بھی ہو رہی ہے سب کی جناب. اچھا پورا حساب کر کے گورنمنٹ کو ہر سال ٹیکس کی رپورٹ بھی جمع کرا رہے ہیں, اس کا حساب ہے. زکات کی باری میں سارے بہانے آ جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب ملے, وہ کہتے ہیں جناب وہ کیا کریں, وہ زکات کے لیے پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس, آمدنی نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے کہا حضرت آمدنی پہ تو زکات ہے بھی نہیں, آپ کے سرمایہ پر زکات ہے, آپ کی کیپٹل پر زکات ہے, پورے سال میں جتنے بچے ہیں پہلے اس پہ زکات ہے. اس سال اس مہینے آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا تو پچھلے سال پہلے ختم تو نہیں ہو گئے نا, وہ سارے پیسے تو ہیں نا آپ کے پاس, پراپرٹی بھی ہے, سونا بھی ہے, جو بھی شریعت کے تقاضے پورے کریں زکات دیں. تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی یہ سوال ہوا تھا, تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا
کہ دیکھیں کاروباری آدمی کو, مالدار آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے, اور اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے, اگر وہ حساب کرتا ہے کہ میری زکوٰۃ 50 لاکھ بن رہی ہے, 60 لاکھ بن رہی ہے, 20 لاکھ بن رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ یار اس مہینے میں 20 لاکھ دینے ہیں, تو پھر 4 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دو نا کہ میں نے 20 لاکھ دینے ہیں. آپ کے الیکٹرک کے بل سارے ٹائم پہ بھرے جا رہے ہیں, آپ کے تمام جو ہے ٹیلی فون کے بل, فیکٹری کے گیس کے بل بھرے جا رہے ہیں, آپ اگر فیملی کو سارے پیسے ٹائم پہ دے رہے ہیں, زکوٰۃ والے ٹائم پہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب آپ نے پریپریشن ہی نہیں کی نا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جناب اگلے سال دے دوں گا, پراپرٹی بکے گی تو دے دوں گا, آپ اپنے اوپر خود بوال اٹھا رہے ہیں. اگر ٹائم ہو گیا ہے اس کو ادا کریں اور آپ بلیو کریں, آپ کو مزہ آئے گا, آپ خود دیکھیں گے کام کیسے سدھر رہے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے, کہتے ہیں میرا پلاٹ بک نہیں رہا, کروڑ روپے کا ہے, میں نے لیا تھا, اب ایسا لگتا ہے کہ 75 لاکھ 80 لاکھ کا بکے گا, ویلیو کہاں سے نکالوں؟ میں نے کہا دیکھو, ایک تو اپنے دل سے پوچھنا, زکوٰۃ دینے کے لیے ویلیو کم مت کرنا جان بوجھ کے کہ یار یہ 70-80 لاکھ کا اس کی زکوٰۃ نکالوں. میں نے کہا مجھ سے پوچھو نا تو اس کی کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکال دو, پلاٹ بھی کروڑ روپے کا ہو جائے گا. اچھا, ہاں یہ کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ یار مجھے اتنے کا بیچنا ہے, آپ رحمت, اللہ کی رحمت پر نظر رکھو اور اتنی ریٹ کی اس کی اچھی ویلیو بنا کے اس کی زکوٰۃ نکال دو, زیادہ نکل جائے گی نا. صحیح. میرا رب کریم ہے, اس کے خزانے کھلے میں, وہ آپ کی پراپرٹی کی ریٹ بھی بڑھا دے گا. تو آپ کی جو چیز پھنسی ہوئی ہے نا, آپ اس کو اچھے ریٹ سے اس کی زکوٰۃ نکال دو نا. پھر کیا انہوں نے؟ ہاں انہوں نے بھی کہا, ان کو مزہ آ گیا, کہا یار کیا جملہ بولا, مجھے فرق تو اتنا نہیں پڑے گا, میرا پلاٹ کا دام, میں نے کہا بڑھے گا انشاءاللہ, آپ کی نیت اچھی ہے نا. کیونکہ زکوٰۃ پہ علماء 2 لاکھ دے رہے تھے, 2.5 دے دیں. 2.5 دے دے گا. علماء یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ میں اپر سائڈ کی طرف جائیں, کہ جس میں غریبوں کا زیادہ بھلا ہو, جس میں زکوٰۃ زیادہ بٹے. اور یہ حضرت ایک جگہ بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں میری پراپرٹی جناب بہت برا حال ہے. اچھا کیا ہوا؟ یہ 50 لاکھ کا ہو گیا ہے. اچھا زکوٰۃ تو 50 لاکھ میں دوں گا. میں نے کہا 50 لاکھ میں دینا ہے؟ کہتے نہیں وہ تو کروڑ کا لیا ہے نا. میں نے کہا زکوٰۃ میں 50 لاکھ کر دیا آپ نے. اپنے دل سے پوچھے, کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اچھا یہاں کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا کہ آپ نے کس چیز کی کیا ویلیو لگائی ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے. آپ اپر سائڈ رکھیں, خوش دلی سے نکالیں, انشاءاللہ آپ کی وہ چیزیں بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. بعض لوگ